صوفی عبدالجلیل صاحب کو خوش آمدید کہوں گا اور ان کے صاحبزادے خالد بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے عزیز ہو گئے ہیں تو موجود ہیں. تو میں سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں کلب تشریف لائے. اور میں نیشنل پریس کلب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا. الحمدللہ نیشنل پریس کلب کراچی جو ہے اس کو کراچی شہر کا دوسرا بڑا پریس کلب ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور ہمارا پورا امتیاز ہے کہ انتہائی سینئر صحافیوں کی مختلف اخبارات چینلز، ویب چینلز، یوٹیوب چینلز اور ان سے رکھنے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ ہماری ممبر ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم تقریب کا آغاز کریں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے نیشنل پریس کلب کے صدر جناب محترم افضل واقعی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور مہمان کے ساتھ تشریف رکھیں. میں اپنے نیشنل پریس کلب کے جنرل سیکرٹری سینئر صحافی جناب تحسین کمال سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور مہمان کے ساتھ تشریف رکھیں. صوفی عبدالجلیل صاحب نے وہاں اسٹیڈیم پہنچنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس وقت کم ہے تو اس لیے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا. میری سب سے پہلے گزارش ہوگی کہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تقریب ایک تو ہم نے دعوت دی تھی اور دوسری بات یہ کہ آج 16 دسمبر ہے تو ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے حوالے سے دن ہے، یہ وہی دن تھا. تو کل بھی الحمدللہ ہم ایک پروگرام میں ساتھ تھے اور صوفی عبدالجلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو اس حوالے سے مقصد یہ تھا کہ یہ تشریف لائیں اور ہمیں عزت افزائی بخشیں ہمارے کلب کو. اور اس موقع پہ جو ہے ہم شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب ہمارے صدر جناب محترم افضل واقعی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں تاکہ بابرکت انداز میں آج کی محفل کی افتتاح کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. محترمہ فریدہ اسلم نقشبندی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول سرور کونین کے حضور حدیہ نعت پیش کریں. زندگی میں جب کوئی مشکل مقام آتا ہے، زندگی میں جب کوئی مشکل مقام آتا ہے، اس گھڑی لب پہ محمد کا نام آتا ہے اور دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری کھڑا ہے تیرے دربار کے پاس. سلیق نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں. محترم ہمارے صدر جو جناب محترم افضل واقعی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ دیں اور تھوڑا سا کلب کے حوالے سے ہمارے موجود مہمانوں کو آگاہ کر دیں. اور پھر میری آخر میں درخواست ہوگی اپنے جنرل سیکرٹری جناب محترم تحسین کمال صاحب سے کہ وہ گزارش شکل کریں گے. تو جناب
افضل وارثی صاحب، صدر نیشنل پریس کلب کراچی۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ سب سے پہلے نیشنل پریس کلب کراچی کی جانب سے بابا جی کو، چاچا کرکٹ کو، جو کہ اس وقت پاکستانی جھنڈا پوری دنیا میں لہرانے کا اعزاز حاصل ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اپنی ذات کے لیے، انہوں نے صرف اور صرف وطن کی خدمت کے لیے یہ علم بلند کیا ہے، اور مخلصانہ طریقے سے پوری عالم میں جہاں جہاں پاکستان کا کرکٹ کا میچ ہونا ہے وہاں ٹیم کے ساتھ ہمارے بابا جی کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں چاچا کو، کرکٹ کو، نیشنل پریس کلب آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، انتہائی دل کی گہرائیوں سے۔ جب سے شہزاد بٹ صاحب نے کہا کہ کل بابا جی تشریف لا رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ 24 گھنٹے ہم نے ایسے گزارے ہیں کہ اس کی کوئی کرب اذیت کا انتہا نہیں۔ اور چونکہ آج سانحہ پشاور بھی ہوا تھا APS کے بچوں کا، تو ہم نے کہا کہ بابا کے ہوتے ہوئے ہم اس دن کو انتہائی سادگی کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ، چونکہ ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو، ہمارے معصوم شہید بچوں کو، جو شہید کیا گیا معصوم بچوں کو، تو ان کے بھی آج دن ہے، تو ہم ان کو بھی آج کے دن بابا جی کے ہوتے ہوئے جو ہے اس کو بھی ہم دن منائیں گے۔ اور بابا جی، آپ چونکہ پاکستان کے ہر ادارے اور ہر 25 کروڑ عوام آپ کو عزت دیتی ہے، آپ کی بات مانتی ہے۔ یہ نیشنل پریس کلب، جیسا کہ میرے بھائی شہزاد بٹ نے کہا کہ یہاں پر تمام سینئر جتنے بھی کراچی کے، پاکستان کے جتنے سینئر جتنے جرنلسٹ ہیں وہ سب کے سب نیشنل پریس کلب سے ان کی وابستگی ہے۔ کراچی پریس کلب کے بعد جتنے بھی کراچی میں دیگر کلبس کھلے ہیں ان میں سب نوجوان لوگ ہیں، کم تجربہ، کم علمیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرے ایسے اداروں سے وابستہ ہیں کہ جہاں پر ہماری رسائی اس وقت نہیں ہے۔ لیکن نیشنل پریس کلب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے بہت سارے ہمارے اچھے بڑے اداروں کے لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور بڑے اداروں کے سربراہان ہیں جو کہ مختلف CBS یونین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے کلب کا نمائندگی چاہتے ہیں، جس میں مدنی چینل کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، جنگ والے لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، DD نیوز کے لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، ARY کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں، PTV کے سینئر ایگزیکٹو ہمارے ممبران میں شامل ہیں۔ تو میں بابا جی سے یہ درخواست کروں گا کہ کہیں بھی آپ کی رسائی ہو، چونکہ ہم عوام کی آواز بلند کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی آواز بلند کرے، اور آپ ایوان بالا تک جاتے ہیں تو آپ ضرور یہ نیشنل پریس کلب کے نمائندگی کریں، کیونکہ آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو نیشنل پریس کلب کی بھی نمائندگی تو آپ کیجئے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے کوئی فنڈز جو ہے ہمیں نہیں دیے جاتے، جیسے آپ کے روکے جاتے ہیں ایسے ہمیں دیے نہیں جاتے۔ تو لہٰذا بابا جی، آپ کو دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ، آپ کلب میں آئے، اور ہم چاہیں گے کہ جو دعائے خیر APS کے شہداء کے لیے کی جائے اس میں آپ ہمارا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ کی رہنما اور ہمارے رکن سینئر صاحب جناب فضل رزاق بابو صاحب، جو کہ ایوننگ اسپیشل کے بھی چیف ایڈیٹر اور کئی اخبارات سے وابستہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب بیگ صاحب تشریف لائے ہیں اور دیگر تمام دوست تشریف لائے ہیں، انہوں نے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے صدر کو بتایا کہ اضافہ کرنا، جب یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیلاب تھا، تو جو الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں آیا تو پھر یہ تھا کہ کراچی میں ایک ہی پریس کلب تھا، کراچی پریس کلب، تو وہ اتنی بڑھتی ہوئی جو تعداد تھی اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اسی لیے اس تحریک کی بنیاد وہیں سے ہمارے سینئر ساتھیوں نے رکھی اور اس کلب کا قیام عمل میں لایا گیا کہ تاکہ جو اتنی بڑی تعداد میں جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی صاحبان میسر آ سکے، کیونکہ اس کی محدود ممبرشپ تھی۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ سفر جاری رہا تمام مسائل کے باوجود، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں
چاہوں گا کہ براہ راست جو ہے میں آج اپنے معزز مہمان کو دعوت دوں، جناب صوفی عبدالجلیل صاحب، جو کہ چاچا کرکٹ کے نام سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور میں تو انہیں سفیر پاکستان کہوں گا کہ یہ پاکستان کے سفیر ہیں کہ جو پوری دنیا میں جو ہے نمائندگی کرتے ہیں. اور میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مطلب میرے جو تصورات میں جو چیز تھی اس سے برعکس پایا. ان کی جو آجزی، ان کی جو طبیعت میں شگفتگی، محبت، پیار اور غرور اور تکبر کا دور دور تک کہیں شائبہ نہیں. تو میں ایسی شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام محبت پیش کرتا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اس موقع پر جناب صوفی عبدالجلیل صاحب تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار بھی فرمائیں. اور اس کے بعد جو ہے میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے، جو کہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کا دن ہے 16 دسمبر، تو ان بچوں کے لیے جو ہے خصوصی دعا فرما دیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھی جو ہے تمل بلوچ اور دیگر ہمارے جو صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اور دیگر جتنے بھی مرحومات ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. تو میں دعوت دوں گا جناب صوفی عبدالجلیل معروف چاچا کرکٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن ہماری تاریخ کا ایک ایسا دن بھی ہے 16 دسمبر، جب آرمی پبلک اسکول کے معصوم اسٹوڈنٹ کو ایسے لوگوں نے شہید کیا. کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن میں کل بھی ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی دوزخ جو ہے جن لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، کافروں سے بھی نیچے ایک دوزخ ہوگی، وہ ان منافقوں کے لیے ہے جو ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں بلانگ کرتا ہوں شہر اقبال سیالکوٹ سے، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کی قسمت میں شہادت تھی، شہادت قسمت والوں کو ملتی ہے. اور میں ٹینکوں کے گولوں سے بھی محفوظ رہا، انڈیا کے جہازوں سے بھی اللہ نے مجھے بچایا، اور کئی ایکسیڈنٹ بھی ہوئے. تو آخری سانس اسی وقت آپ کی جہاں بھی نکلنی ہے وہیں پہ نکلنی ہے. تو ایک میں نے شعر بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ رات دن کشمکش رہی زندگی اور موت میں، رات دن کشمکش رہی زندگی اور موت میں، امتحان میں موت جیتی اور ہاری زندگی. ابھی ہم کچھ دن پہلے دیکھ رہے تھے، میرے بھی وہ جاننے والے تھے، ملاقاتیں بھی تھی، عمر شریف مرحوم صاحب، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کیا، جہاز تیار ہوئے، ڈاکٹر امریکہ میں تیار تھے ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن ان کا آخری سانس جو ہے وہ جرمنی میں نکلنا تھا تو وہیں پہ نکلا. اور اللہ نے ہم پہ سب سے بڑا جو احسان کیا ہوا ہے وہ پیارے اپنے پیارے محبوب ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کیا ہوا ہے. اور ایمان، اسلام، قرآن سے بڑھ کر ہماری کوئی دولت نہیں. تو میں سب سے پہلے جو ہے نا شہزاد بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کل ان سے ملاقات ہوئی تو میری جو ہے نا زندگی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے پاکستان اور دنیا کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے لوگوں کے لیے وقف ہے. میں سن رہا تھا یہ نیچرل فلڈ میں ہر کسی کو یہاں پرابلم ہے، لیکن میں ایک زمانہ تھا کہ جنت کی ارزیاد نے میرا وظیفہ لگایا، لیکن 2013 سے وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن رازق اللہ کی ذات ہے. اور میں 1,15,000 کی نوکری ابوظبی سے سرکاری چھوڑ کے یہاں آیا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں اپنے ملک کے لیے، لوگوں کے لیے. تو کوئی اچھے لوگ بھی ملے، لیکن اللہ کی رحمت ہے میرا یہ سفر 25 سال سے جاری ہے. تو یہ میرا ایک ہی میسج ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان، ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے مسلمان بن کے جو ہے نا اپنی زندگی گزاریں، اسی میں سب کا فائدہ ہے. تو میں اپنے جو ہے نا ہمارے صدر صاحب جو ہے
افضل وارسی صاحب جنرل سیکرٹری، ویکسین کمال صاحب، شداد بٹ صاحب، اور ہمارے اختر شاہ صاحب ایگزیکٹو ممبر، اور قادر عباس صاحب ایگزیکٹو ممبر۔ بلکہ میری نظر میں ہر وہ جو آج کی خاص تقریب ہے ہماری، جو اس میں آیا ہوا ہے، یہ آرمی پبلک اسکول کی جو ہے نا آج ان کے لیے اب دعائیں مغفرت بھی کریں گے، ویسے تو وہ معصوم ہی تھے۔ تو میں جو ہے نا میری ایک ہوتا ہے کہ میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ میں میٹرک کرتے ہوئے 3 دفعہ فیل ہوا، تو پھر میں نے جا کے میٹرک کی، تو میرے فیملی بھی پریشان تھی۔ میں سیالکوٹ میں جو ہے نا ہماری بڑی پرانی فیملی ہے، تو کہتے تھے کہ یار چودھری آپ کا کیا بنے گا؟ تو میرا چھوٹا سا جواب ہوتا تھا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو کچھ تو بنے گا۔ تو کبھی نہ قوم نے سوچا تھا اور نہ کبھی میں نے سوچا تھا کہ بھی ایک چاچا کرکٹ۔ ہاں ایک چیز تھی کہ جب میں 89 میں نوکری کے دوران جو ہے نا حج بیت اللہ کے لیے گیا، روزہ رسول پہ حاضری ہوئی، اور وہاں میں نے جی بھر کے جو ہے نا گنبد خضرا کو دیکھا، قرآن پاک بھی پڑھا، 40 نمازیں بھی پوری وہاں لگاتار اللہ نے پوری کر دی۔ لیکن ساتھی تھے وہ کہتے تھے کہ یار چودھری تم گنبد خضرا دیکھتے رہتے ہو۔ میں کہا یار نفل کہیں بھی پڑھ لیں گے، زندگی رہی نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہ نظارے شاید پھر نہ ملے۔ پھر بہت دیر کے بعد 30 سال کے بعد میں اپنی بیگم اور بیٹے خالد کے ساتھ جو ہے نا کورونا سے کچھ دن پہلے پھر ہم نے عمرہ کی سعادت جو حاصل ہوئی۔ تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ، اور میرا ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا آئیڈیل جو ہے نا اپنے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، اہل بیت کو بنائیں، صحابہ کرام کو بنائیں۔ اور ایک بات جو میں بڑی حق بات کہنے کی جرت رکھتا ہوں، جو سب جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے تو پھر جو ہے نا آپ کوئی ایسی کوشش نہ کریں۔ میرا ایک چھوٹا سا میسج ہوتا ہے، آپ نے خوش رہنا ہے، دوسرے کو خوش دیکھنا سیکھیں، دوسرے کو خوش کرنا سیکھیں۔ یہ چھوٹا سا دل جو ہے نا اس کو صاف رکھیں۔ اس میں کسی انسان کی منافقتی جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر اس دل میں کسی ایسی ہستی کی، نبی کی، ازواج مطہرات کی، نبیوں کی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی جو ہے نا اس میں جو ہے نا اگر جو ہے نا تصب آ گیا، جو اس میں جو ہے نا خیال آ گیا، پھر آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ لیکن میں ایک ایسا مسلمان کہلانا پسند کرتا ہوں جو سب سے پیار کرتا ہے، اللہ کے سارے نبیوں سے پیار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی ازواج مطہرات سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے۔ میرے دل میں میں کہتا ہوں یا اللہ کوئی ایسی زبان ہی نہ دینا کسی کی دل آزاری ہو، اور وہ ہاتھ ہی نہ دینا کسی کا نقصان ہو۔ تو آج کیونکہ ہماری یہ بیٹی بھی جو ہے نا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں پرفیکشن تو نہیں ہوں لیکن میں یہاں اور بھی کچھ پڑھوں گا، لیکن 2-4 اشعار جو ہے نا یہ میری جو میں جتنے بھی ہمارے نعت کو شاعر ہوئے ہیں، حفیظ صاحب سے لے کے یا جتنے بھی نعتیں پڑھنے والے ہیں، اعظم چشتی سے لے کے ابھی تک، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مجھے بڑے بڑے وزیروں سے بھی ملتا ہوں، وینا ملک اور ریما سے بھی ملتا ہوں، سب سے ملتا ہوں، لیکن مجھے جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اللہ کے نیک بندوں سے مل کے ہوتی ہیں جن کا کوئی دین، سب کچھ یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں ایک ہماری جو بیٹی جانتی ہے سائنس چشتی، ہمارے بہت بڑے نعت کو شاعر ہوئے ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں آج کل اجمل جو ہے نا، تو ان کی نعت ہے، میں ترنم سے بہرحال کوشش کروں گا۔ ہوٹوں پہ میرے رہتی ہیں سرکار کی باتیں، ہوٹوں پہ میرے رہتی ہیں سرکار کی باتیں، ہوٹوں پہ میرے رہتی ہیں سرکار کی باتیں، سردار انبیاء سرکار کی باتیں، اللہ نے ہر پھول کے چہرے پہ لکھی ہے سرکار کے ہی چہرہ اور رخسار کی باتیں، اور والشمس کی والقمر کی تفسیر میں دیکھو
وَالشَّمْسِ کی قمر کی تفسیر میں دیکھو، قرآن ہے بس آپ کے انوار کی باتیں. اور یہ عاشقوں کا شعر ہے. تو ایک بار جو دیکھاتے ہیں سرکار کی گلیاں، ایک بار جو دیکھاتے ہیں سرکار کی گلیاں، پھر کرتے نہیں مصر کے بازار کی باتیں. اور جب تک کہ میرے جسم میں ایک سانس ہو باقی، کرتا رہوں مولا تیرے شاہکار کے باتیں. ابو بکر ہو عمر ہو عثمان غنی ہو، ابو بکر ہو عمر ہو عثمان غنی ہو، رہتی تیرے یاروں میں تیرے یار کی باتیں. اور مختار سے زاغر ورفعنا لک ذکرک سے ہے اجمل، زاغر ورفعنا لک ذکرک سے ہے اجمل. بس ہوتی رہے آپ کے کردار کی باتیں. تو میں نے تو زندگی میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ چاچا جی ابھی آپ کی اتنی ایج ہے اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے 73 میں، تو اس کا کیا راز ہے؟ تو پھر میرا وہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق زندگی موت کا مالک وہی ہے. اور جس نے ایک چاچا کرکٹ جیسے ایک معصوم کو سیدھے سادھے آدمی کو دنیا میں جو ہے نا اسلام کا اور پاکستان کی پہچان اور سفیر بھی بنا دیا. میں آپ کو دعائیں لینے آیا ہوں، آپ کی دعائیں دینے آیا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر پاکستانی جو ہے خوش بھی نظر آئے اور خوشحال بھی نظر آئے. کیونکہ آج کی جو ہم نے بچپن میں جو زندگی دیکھی تھی وہ زندگی حالات اور تھے. آج کے نفسا نفسی میں جو ہے نا خوشحالی بھی اسی گھر میں ہے جس میں جو ہے نا آمدن زیادہ یا دیر پھیر ہے. تو آپ نے مجھے ایک ڈیوٹی لگائی ہے. تو میرے بھائی میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ مجھے یہ فخر رہے گا کہ میں نے ایک جو مشن اپنا تھا جو ہے نا اس کو چلانے کے لیے، میں ابھی مجھ کو ایک سوال کر رہے تھے کہ چاچا جی آپ نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. تو میں کہتا تھا کہ میں نے کرکٹ کھیلی ہے سیالکوٹ میں اپنی فیملی گراؤنڈ میں. اپنی گراؤنڈ نہیں کہتا کہ وہ میری نہیں تھی، لیکن ہم فیملی ہماری تھی، ایک مشترکہ گراؤنڈ تھی، کلب تھی، میں نے ان پہ کھیلی ہوئی ہے. لیکن ایک وقت ایسے بھی آیا کہ جب میں نوکری چھوڑ کے آیا اور یہاں تو ایک مثال مشہور ہے تو نہیں ہے، پہلے تھی کہ بھئی یہاں کا کلچر نانی یاد کرا دیتا ہے. تو میں یہاں 1,15,000 کی نوکری ابوظہبی سے چھوڑ کے آیا تو 2 سال کسی نے پوچھا بھی نہیں. پھر میں نے مکان سیل کیا، پھر دوستوں کی مدد لی، پھر اچھے اچھے لوگ بھی ملتے گئے. تو اسی طرح جو ہے نا راستہ جو ہے نا منزل کی طرف آپ چلیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پہنچا دیتے ہیں. اور میں وہ واحد پاکستانی ہوں جس کو انگلینڈ ایمبیسی میں 1 گھنٹے میں آزادی بھی دی، کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے. اور اس سے پہلے جو ہے میری ملاقات ہوئی جو ہے نا میری اپنی عادت ہے، میری بھٹو صاحب سے لے کے سب سے مرحوم سے سب کی ملاقاتیں رہی ہیں. لیکن میں وہ چاچا کرکٹ ہوں اس کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ جو ایٹمی دھماکے کا جلوس تھا اس کو لاہور کی سڑکوں نے میں نے لیڈ کیا. اور طارق عزیز مرحوم جو تھے وہ مجھے جانتے تھے، انہوں نے میری پوری کہا کہ جی یہ چاچا جی جن کو آپ شارجہ میں دیکھتے ہیں یہ شارجہ سے اسپیشل اس جلوس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے. اور پھر نواز شریف صاحب جو ہے نا انہوں نے بھی مجھے عزیز محب وطن کا خطاب دیا. لیکن یہ قوم ہماری بڑی زندہ دل قوم ہے. نواز شریف نے مجھے عزیز محب وطن کا خطاب دیا اور کچھ لوگوں نے 1 پلاٹ اور 3 کروڑ روپیہ اپنی طرف سے دے دیا. جو جس کو دیا تو کچھ نہیں، لیکن یہ ملک میں جو ہوتا رہتا ہے. تو آج مجھے پوچھتے ہیں کہ چاچا جی وہ آپ کو جو پلاٹ ملا تھا اور 3 کروڑ روپے آپ کو نواز شریف نے دیے اس کے کیا بنا؟ میں کہ یار میں لاہور میں بنگلہ بنا کے بھول گیا ہوا، کوئی پاکستانی ڈھونڈ لے تو میں اس کے نام کا. لیکن یہ وہی ہے کہ مجھے اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے جوش کا ایمان. ہم سے جو ہو سکا ہم نے اپنے وطن کے لیے کیا، جو ہو سکے گا زندگی میں کرتے رہیں گے. اور بس اور کیا کہیں کہ یہ ایک اپنا ہوتا ہے. میں
میں حیران ہوں کہ میں آج بھی کہتا ہوں میں نے میٹرک کا نام لیا ہے اور آج بھی مجھے ABC پوری یاد نہیں ہے، الف بے بھی نہیں آتی. پھر اس وطن کی محبت میں نے پنجابی کی بھی شاعری کی، اردو کی بھی شاعری کی اپنے جو نا. ابھی تو میں یہ میری نہیں میرے ملک کی عزت ہے کہ دنیا بھر کے جو ہے نا کرکٹ شروع کرنے والے تمام ملک یہ کہتے ہیں کہ چاچا کرکٹ پاکستان کا نہیں، کرکٹ ہسٹری کا بیسٹ چیئر لیڈر اور نمبر 1 فین ہے. تو میں نے اپنے ملک کے لیے جو عزت کما سکتا تھا، لیکن میں روز اپنے ضمیر سے پوچھ کے یہ اتنی بڑی جو ہے نا وردی پہنتا ہوں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا اور اہل بیت کا رنگ بھی شامل ہے، صحابہ کرام کی محبت بھی شامل ہے، پاکستان کی محبت بھی شامل ہے، اور میں روز ضمیر سے پوچھ کے پہنتا ہوں. اور میریاں غریبی ہم نے بڑی دیکھی ہوئی ہیں کہ میں نے جین علامہ اقبال کا شعر ہے، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو چاچا کرکٹ نے اتنا اللہ نے اس کو عزت دی اور نام اس کا بنا دیا ہوا ہے کہ آج دنیا بھر میں روڈوں پہ اربوں خربوں بدی ملین بلین بدی گھومتے ہیں، کوئی بازاروں میں ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تک کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے سہارے جو ہے نا یہ پرچم کے سہارے آج دنیا میں چاچا کرکٹ پاکستان کی پہچان بنا ہوا ہے. ابھی بھی میں دبئی گیا ہوا تھا تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کوئی ایک انڈیا کی لڑکی جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں میرے ساتھ مل کے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری بیٹی ہے. اور یہ بابر اعظم کا والد ہمارے ساتھ ہی میچ دیکھ رہا تھا، وہ کسی نے ایک ویڈیو بنا کے وائرل کی اور وہ میڈیا کی مجبوری بن گئی کہ دنیا بھر کے چینلوں کو وہ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. آخر میں ایک دفعہ پھر جو ہے یہ نیشنل کلب کے جو ہے نا پریس کلب کے لیے دعائیں جو ہے نا کر کے جا رہا ہوں. میں کراچی پریس کلب میں تو کئی دفعہ میں نے وزٹ کیے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کوئی بھی یہ میرے ملک سے پیار کرنے والا. اور جو سینئر صحافی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی ہماری دولت ہے پاکستان کی. اور یہ میں کہہ رہا تھا کہ بڑے ہیں، ابھی ہم آ رہے تھے تو ہمارے سپورٹ کا ہے عبدالماجد، اس کی صحت بڑی اچھی ہے، سر بہت بڑا ہے اس کا. اس نے کبھی نیوز دی ہے کہ شاید آج کا میچ ہو جائے. تو اس کے بعد جو ہے نا میرے بڑے پرانے دنیا بھر کے جو نمائندے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ جتنے بڑے ہمارے چینلوں کے مالک ہیں ان کی مہربانی ہے کہ وہ عزت دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو اس شعر کے ساتھ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اگر تم سے پوچھے کوئی ہے امیر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. روز ہم سے اگر پوچھ لیا کریں گے اپنے ضمیر سے، کیونکہ میرا زندگی کا تجربہ ہے واٹس ایپ آدمی ہر بوجھ اٹھا سکتا ہے، ضمیر کا بوجھ نہ کسی سے اٹھایا گیا نہ کوئی اٹھا سکے گا. تو یہی ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نیشنل پریس کلب کے سب عہدیداران کا، اور دعائیں دے کے جا رہا ہوں اور آپ کی دعائیں لے کے جا رہا ہوں. ایک چھوٹی سی بات آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چاچا جی آپ کی صحت کا رہا، تو میں نے پہلے بھی کہا کہ دوسرے کو کچھ دیکھنا سیکھیں، دوسرے کو کچھ کرنا سیکھیں، یہ دل صاف رکھیں. اور ایک میری صحت کا راز یہ بھی ہے کہ آپ کی چاچی کرکٹ مجھے باؤ جی کر کے بلاتی ہے. اور اس عمر میں اگر بیویاں جو ہیں وہ باؤ جی کر کے بلائیں گی تو صحت اچھی رہے گی. خدا حافظ. بڑی مہربانی. بڑھتا لیٹ اور میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور آرمی پبلک اسکول ملیر کے ایڈمنسٹریٹر تشریف لائے ہیں. میں نے جی منیر احمد سلیری صاحب میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. خاص کر آج کی تقریب کے حوالے سے ان کی آمد جو ہے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. اور مجلس واجد المسلمین کے مرکزی رہنما ناصر حسینی صاحب تشریف لائے ہیں. میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا ویسے یہ وہ یعنی کہ تقریب کا جو آداب ہے اس کے حساب سے تو نہیں بنتا، تو
تو لیکن ہمارے کچھ دو ساتھی ایسے ہیں موجود کہ جو چاہ رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں 2-3 منٹ جو ہے وہ اظہار خیال کر لیں. اگر صدر محفل مجھے اجازت دیں تو میں ان کو جو ہے وہ اسٹیج پہ بلا لوں. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے آج کا جو موضوع ہمارا ہے، جو الحمدللہ کہ آج 16 دسمبر کا دن ہے آرمی پبلک اسکول کے شہداء کا، اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس حوالے سے الحمدللہ 3 پروگرامات جو ہیں وہ بنائے ہیں جو ہم آن ایئر کر چکے ہیں. تو اس میں ایک میں تو جناب شیخ عبدالجلیل صاحب بھی ہمارے ہمراہ تھے، ناصر حسینی بھائی بھی ہمارے ہمراہ تھے، تو آپ وہ بھی دیکھیے گا. تو میں ملتمس ہوں آرمی پبلک اسکول کے ایڈمنسٹریٹر جناب سہیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات سے لیں. بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، حاصل ہو تم کو دین کی لذت خدا کرے، بڑھ جائے ایسی نیکی کی عادت خدا کرے. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مجھے وہ واقعہ آج بھی نہیں بھولتا کہ جب ہمارے ایڈیٹوریم میں اے پی ایس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ایڈیٹوریم میں ایک تقریب ہو رہی تھی، تو وہاں جو پرنسپل کھڑی تھی، تو جب انہوں نے کہا کہ اے ظالموں مجھے مار دو، میں مرنے کو تیار ہوں، اور میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ یہ جو میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ چھوڑ دو. انہوں نے اس کی کچھ بات نہیں سنی، کوئی بات نہیں سنی. سب سے پہلے انہوں نے ان بچوں کو مارا، ان بچوں کو کل کیا، اس کے بعد میڈم کو شوٹ کر دیا. اور اس کے بعد جو کلاس روم کی طرف آئے تو اتنی دہشت ہو چکی تھی کہ کچھ بچے جو ہیں وہ ڈیسک کے نیچے چلے گئے. جب انہوں نے 2 یا 3 دھماکے کیے تو ان میں سے کچھ بچے جو ہیں وہ ڈیسکوں کے نیچے چلے گئے اپنی جان بچانے کے لیے. اس کے باوجود انہوں نے وہاں براڈ کیا جس سے تمام کلاسز جو ہیں وہ اسپائل ہوئی اور کچھ بچے جو ہیں وہ زمین کے ڈھیر کے نیچے چلے گئے. اور ہمیں وہ واقعہ آج بھی نہیں بولتا کہ کس طرح ان بچوں نے واسطے کیے، کس طرح انہوں نے منتیں کی، کس طرح انہوں نے ریکویسٹ کی ان کی. لیکن وہ ایسے ظالم اور بے حس انسان تھے کہ انہوں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور ان کو شہید کر دیا. اور میں آج بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ان شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے. مجھے ان دوستوں سے آج بھی بہت پیار ہے کہ جو اس چیز کو ترغیب کرنے کے لیے ہمارے کلب میں حاضر ہوا. جب ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی مسلمان کو ایسا واقعہ نہ دکھائے اور ایسی تکلیف نہ دکھائے. اور میں جب یہ پہلا نغمہ ریکارڈ کرا رہا تھا اے پی ایس میں تو میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو اتنی تکلیف نہ دینا. ایک مدر تھی، وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے بچے کو چھٹی کرانے لگی. میں نے کہا کہ چلو بچہ آج اسکول نہ جا، آج تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج تو اسکول نہ جا. کہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے ضد کر کے اسکول گیا، کہتا ہے میں نے اسکول جانا، اور وہ واپس نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لیے آگے جنت میں گھر بنائے. اور جب مجھے یہ موقع ملا نغمہ ریکارڈ کرانے کا تو ایک جی ایچ کی پوری ٹیم آئی. وہاں ہم نے اسی اے پی ایس ملیر کیٹ میں وہ نغمہ ریکارڈ کرایا. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا خوش نصیب دن تھا، مجھے یہ موقع دیا، میں اس میں شامل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت ہی پیارا موقع دیا کہ یہ نغمہ پوری زندگی جو لوگ سنیں گے اس کو یاد کریں گے اور اے پی ایس کو یاد رکھتے رہیں گے. اور میں اپنے دوستوں سے پھر بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان میڈموں کے لیے، ان ٹیچروں کے لیے، ان بچوں کے لیے اتنی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا گھر آباد کرے. اور یہ جو کھانے ہیں یہ کبھی بھولنے والا ہی نہیں. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ آرمی چیف سے اور صدر وزیر اعظم پاکستان سے بھی کہ جو جتنے بھی دہشت گرد تھے جن پہ کیس فائٹ ہوئے ہیں اور کوشش کر کے ان کو جہنم حاصل کریں، سزا دیں تاکہ ان کے والدین کو یہ سکون مل سکے، ان کے والدین کو یہ سکون مل سکے کہ جنہوں نے ہمارے چراغ گل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جگہ جہنم حاصل کرے. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں وہ سین یاد آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ پیارے پیارے خوب تھے اور کیسے پیارے بچے تھے جو جن کے ماں باپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بچوں کا آج آزاد دینا اسکول پر، جو کھلونوں سے کھیلنے والے بچے تھے، جو کتابوں سے کھیلنے والے بچے تھے، ان کو شہید کر دیا.
اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت کی جگہ دے. میرے پیارے بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو، شکریہ. بڑے اچھے انداز میں نقشہ کھینچا، اور بس ایسا واقعہ ہے جی، وہ میں تو الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ اس پہ کئی پروگرامات کر چکا ہوں ہر سال ہی. تو میرا خیال غالباً 7واں سال ہے، اگر میں غلط نہیں، 7واں یا 8واں سال ہے. وہ بہت بڑا سانحہ ہے یہ. تو ایک اور معزز مہمان جن کا میں ذکر کرنا بھول گیا، جو کہ ہمیشہ ہمارے کلب کے حوالے سے وقت دیتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جناب سلطان محمود تاجوانی صاحب موجود ہیں، سابقہ چیئرمین اور سماجی اور سیاسی رہنما. اور تو میں چاہوں گا کہ تاجوانی صاحب آپ کے بھی چند کلمات جو ہیں آج کی اس تقریب کے حوالے سے ہو جائیں، تو اس کے بعد میں ناصر حسینی بھائی سے بھی چاہوں گا کہ 2 کلمات جو ہے ادا کر دیں، تو پھر ہم دعا کر جائیں. لیکن مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ہائے سود پشیمہ کا پشیمہ ہونا کی میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ. ہائے سود پشیمہ کا پشیمہ ہونا کہ جو انہوں نے کہا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انہیں جہنم واصل کیا جائے. وہ جو مجرمان ہیں انہیں جو ہے وہ کما حق سزا دی جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نقصان کا ازالہ ہونا ممکن نہ ہوگا. تو بہرحال آج کے دن کے حوالے سے 16 دسمبر بہت ہی برا دن، جو ایک واقعہ ہماری قومی سانحے سے کم نہیں ہے. یہاں تک تو چاچا پاکستانی کی آمد پریس کلب کے لیے خوش آئند بات ہے. اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ 60 70 80 یا 90 کی دہائی میں بڑے ہوئے ہیں، وہ اگر غور کریں تو اس زمانے کو کمپیئر کریں کہ جہاں کھیلوں کے میدان تھے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وہ کھیلوں کے میدان کیا ہوئے، تو آپ کو وہ کھیلوں کے میدان دستیاب ہیں. ہماری نوجوان نسل کو وہ ماحول ہی اویلیبل نہیں ہے کہ جو کھیلوں کو فروغ دے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ورلڈ ہاکی جو اس میں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ بھی جو ہے وہ اس کو کلیر کیا گیا. بہرحال تو میری تو اس کے باوجود دیکھیں ایک پازیٹیو جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، اس کے باوجود پاکستان اور کراچی میں T10 سے بھی تیز رفتار کرکٹ ہو رہی ہے. اور جو ہے یہاں جو اسٹار ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ روڈوں اور گلیوں پر پیدا ہو رہے ہیں. یعنی وہ اس کا ایک منفرد انداز ہے کہ وہ ٹینس کی بال سے کھیلی جاتی ہے اور ٹیپ لپیٹ کے کھیلی جاتی ہے. تو یہ ہم اس طرح اپنا ٹیلنٹ پیدا کرنے، اللہ کرے کہ یہ نوجوان بھی ہے ملک کا نام روشن کریں. بہرحال میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام. انتہائی سینئر صحافی اور ایک زمانے میں ایک بڑا مشہور و معروف اخبار جو ہے مزدور کے نام سے نکلا کرتا تھا. تو اس کے مالک، اس کے چیف ایڈیٹر جناب محترم انور پاکستانی صاحب تشریف لائے ہیں. بہت سینئر صحافی ہیں. تو الحمدللہ صحت یابی انہیں عطا ہوئی ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. ہم تمام ساتھی نیشنل پریس کلب کے تمام اراکین آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر، آپ سب بزرگوں کا، سینئرز کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناصر بھائی چند کلمات صرف آپ ادا کر دیں بعض المسلمین کی جانب سے، کیونکہ آپ کے کل صوبائی سیکریٹریٹ کا بھی دورہ کیا ہے الحمدللہ جناب سلطان جلیل صاحب نے، جس سے بڑا اچھا آج ہم نے آنر کر دیا اس پروگرام کو. تو الحمدللہ اس سے بڑا اچھا میسج یہ ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی یگانگت کا پیغام کیا ہے. چند کلمات آپ ادا کریں. میں تمام ساتھی حضرات اور شہزاد صاحب اور نیشنل پریس کلب کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو موقع دیا. اور زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سنبل جو ہے سانحہ عربی پبلک اسکول میں جو
مظاہرہ ان کی یاد میں ایک محفل ہے، اور کیونکہ 16 دسمبر جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جو اس دن کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اور مختلف اس کی طرف سے جو ہے قیادت کی یاد میں پروگرامات منعقد ہوتے ہیں۔ آج بھی بعد نماز مغربین نمائش چورنگی پہ مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے تمام مکاتب فکر علماء، بین المذاہب، دیگر اقلیتی لوگوں نے دعوت دی ہے، ان شہداء کی یاد میں شمع روشن کیا جائے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام دوست احباب ساتھی حضرات بھی اس میں شرکت کریں اور شہداء سے خراج عقیدت پیش کے لیے اپنے حصے کا وہ کریں۔ اور آخر میں دعا کروں گا کہ باری اللہ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ شہداء پشاور اور ہمارے ساتھی منصور علی بلوچ اور دیگر جو بھی ساتھی پاک آرمی کے شہداء کی ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ شکر کے لیے بلاؤں میں اس سے قبل کہ اپنے جنرل سیکرٹری جناب تحسین کمال صاحب کو اظہار تشکر کے لیے بلاؤں، تو پاکستانی تو ہم سب ہیں، لیکن نام میں پاکستان لگانے والے ایک اور پاکستانی ہمارے سینئر کی آمد ہو گئی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کے کلمات سے کے بغیر جو ہے پروگرام کو ختم کر دیں۔ جناب انور پاکستانی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ضرور لائیں۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا، پریس کلب کے تمام عہدیداران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں ابھی تھا سب نے میری دعائیں کی، اور ابھی شہزاد بٹ صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں میری صحت کے لیے کہا۔ میں آپ کا دل و جان سے آپ سب کو مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے، اور اس کلب کو جو نیشنل پروگرام کرتے ہیں، وہ نیشنل ایشوز پہ یا تقریبات کے انعقاد کرتے ہیں، تمام پریس کلب کے عہدیداران ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 16 دسمبر جو ہے اے پی ایس اسکول کے حوالے سے میں تفصیل بیان نہیں کرنے کے ہمارے دوسرے مقررین موجود ہے، مجھے یہ وقت کا خیال کرنے کہا گیا ہے، تو ان کو میں شہداء و خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آرمی کے ان بچوں کو، اسکول کے ان بچوں کو جنہوں نے شہادت قبول کی، لیکن ایک نیا ٹرینڈ پاکستان کو دے دیا۔ اس وقت دھرنا تھا 5-6 مہینے کا عمران خان کا، وہی مجبور ہو گیا کہ ایک نیشنل ایشو آ گیا، کاسٹ قوم کا آ گیا، اس نے بھی دھرنا ختم کر دیا۔ یہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، یہ سب اس وقت متفق ہو جاتے ہیں جب پاکستان پہ کوئی آفت آتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ہمارے سفیر پاکستان چاچا کرکٹ پاکستانی کی طرف، یہ یہاں پر آئے ہیں، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے، سفیر جو مختلف ملکوں میں ہیں، لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ہونے کے باوجود وہ پاکستان کا نام، پاکستان کا پیغام روشن نہیں کر پاتے، جو بابا چاچا پاکستانی اپنے عمل سے اپنا یونیفارم پہن کے پاکستان کا، پوری دنیا میں پاکستان کا ڈھنکا بجاتے ہیں۔ اس وقت ایک سرپرائز میرے چاچا، میں نے بہت کوشش 20 منٹ لگائے ہیں، چاچا پاکستانی صاحب آپ کی ویڈیو تلاش کر رہا تھا کہ وہ میں یہاں پہ سرپرائز میں زبانی کہتا ہوں، جو میچ ہو رہے تھے T20 میچ ہو رہے تھے، وہاں چاچا پاکستانی گراؤنڈ ایک خاتون انڈین خاتون آئی، چاچا جی سیلفی بنانی ہے، وہ پتر بناج سے میری بچی دی طرح تم، میری بیٹی کی جگہ پہ ہو تم۔ وہ ایسا اثر ہوا کہ یہ سفیر پاکستان کہ مجھے کیسے پاکستان کے پیغام کو پرموٹ کرنا ہے۔ وہ جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، ان کو یہ فارمولا نہیں معلوم، تو چاچا پاکستانی نے کیا بولا، تو میری بیٹی کی طرح ہے۔ وہ ایسی خوش ہوئی، اس نے وہ جملے وہاں دیا، جیتے گا بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا، جیتے گا بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا۔ وہ اس قدر ایموشنل ہو گئی، وہاں پر ہزاروں کے حساب سے انڈین بھی موجود تھے، بے خوف کیا بولا، ہارے گا بھی ہارے گا، ہندوستان ہارے گا۔ چاچا جی اس میں کوئی میں نے غلطی بھی نہیں کی، صحیح بات ہے، اس بات پہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور آج میں آپ کے گفٹ لے کے آیا ہوں، وہ اتنی سی گفٹ میری مٹھی میں آ جائے گی، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے تمام پاکستانی میں اکٹھے ہو جائیں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اس چیز کی قیمت آپ لوگ کی تالیاں ادا کریں گے، وہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ وہ چیز ہے میری مٹھی میں چھوٹی چیز میں جیب سے نکالتا ہوں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب دوستوں کو ہمارے جنرل سیکرٹری پیش کریں گے، سر اور شہزاد بٹ صاحب سب کے لیے لے کے آئے ہیں۔ وہ چیز وہ ہے جس کی قیمت ہے لاکھوں جانوں کی قربانیاں۔ ہمارے بزرگ ماں باپ، ہمارے بزرگ بہنیں بھائی بچے اپنا نذرانہ پیش کیے،
ہجرت کی، تب جا کے وہ چیز ہمیں ملی قائد اعظم کی ایک اس قیادت میں دنیا کے نقشے پر ایک سب دلالی پرچم طلوع ہوا۔ پرچم کی قیمت ادا کر سکتے ہیں دنیا کے پاکستان تمام بزنس مین اکٹھے ہو جائیں اس چیز سے اس عیدوں کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سمجھے آپ سینکڑوں کے حساب سے موجود، لہذا آپ نے جواب دینا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ شان ہماری، آن ہماری، جان ہماری، ہم سب کا پیارا پاکستان، پاک فوج، مبے وطن میڈیا، چاچا پاکستانی، چاچا پاکستانی، چاچا کرکٹ پاکستانی۔ نیشنل پریس کلب کراچی یقیناً ایک ایسا ادارہ ہے جو صحافیوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے اور انہیں ایسے مواقع فراہم کر رہا ہے جو ان کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے کلب میں پروگرام تھا ان شہید بچوں کے نام جو اے پی ایس کے اسکول میں صفاقانہ طریقے سے انہیں شہید کیا گیا۔ ہم ان کا دن مناتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، لیکن ہم ایسے لوگوں پہ نظر نہیں رکھتے جو لوگ ہمارے ملک کے بچوں کو اس پاکی سے قتل کرتے ہیں اور انہیں سزائیں دلانے میں بھی آگے نہیں بڑھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالات اور واقعات ہمیں صاف طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ملوث تھے، یہ لوگ ان بچوں کے ساتھ ایک صفاقانہ قتل عام مچایا۔ ہم جانتے بھی ہیں لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ بہت سارے لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان کی یاد میں بات تو کر رہے ہیں اور اپنے دل کو بھی جلا رہے ہیں، لیکن خدا کے واسطے ہمیں یہ بھی آواز اٹھانی پڑے گی ان قاتلوں کو سزائیں دی جائیں، سر عام دی جائیں تاکہ ایسے واقعات نہ ہو سکے۔ میں پرزور اپیل کروں گا اس سلسلے کے اندر، میری آج کی بات چیت ان بچوں کے حوالے سے تھی۔ اس کے علاوہ پھر یہ میں کہوں گا کہ مجھے شکریہ ادا کرنا تھا آپ لوگ کا، وہ تمام لوگ کا۔ میں آج بابا کرکٹ پاکستانی جو ہماری محفل میں بیٹھے یقیناً ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو پاکستان کے سفیر سے بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ کروڑوں لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ میں ان کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ کلب کے صدر جناب عبد الوارثی صاحب کا میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو بہتر انداز میں انجام دیا۔ میں جناب اندر پاکستانی صاحب کا، جناب ہمارے جو خاص مہمان رزاق بابو صاحب ہیں جو ایوننگ اسپیشل کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور محترم بین الصوبائی جو مذہب کے چیف ہیں، میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں۔ میں جناب محترم عزت مآب شہزاد بٹ جو ایک کافی ہر دلی شخصیت ہے، جو دل میں جمنے والی، دل میں بسنے والی شخصیت ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جناب ایگزیکٹو باڈی کے ممبر جناب قادر عباسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر تمام مہمان جو یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان کا دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج نیشنل پریس کلب میں ایک ایسی شخصیت آئی ہے جسے ہم یقیناً چینلوں پہ، ٹی وی پہ جگہ جگہ نام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ان سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہے۔ آج ہم مل بھی رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ پاکستان کی سچی قوت ہے، ایک سچی بات کرنے والی شخصیت ہے جناب کرکٹ پاکستانی۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب کیونکہ تحسین کمپنی انتہائی سینئر جرنل ایک ڈپٹی رگ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے، پھر بڑی طویل بحث ہو جائے گی، تو لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے مذاکرات سے پہلے جو ہے 100 بار پوچھ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میں جناب ملتمس ہوں جناب جلیل صاحب سے کہ ان بچوں کے لیے اور دیگر مرحومین مرحومات کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نیوز ڈائریکٹر مصور علی بلوچ کا انتقال ہوا، ان کے لیے ناصر حسینی بھائی کی والدہ اور دیگر جتنے بھی دوست احباب یہاں شامل ہیں، اور ہمیں معلوم ہے یا ہمیں نہیں معلوم کہ جن کے رشتہ داروں میں سے میں جن کا انتقال ہو سکا، ان کے لیے اجتماعی دعا کروائیں گے اور دعا کے بعد انشاءاللہ تعالی پروگرام کا اختتام ہوگا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا، کوئی سلیقہ ہے آرزو۔ یا اللہ ان بچوں کی شہادت کی وجہ سے ہم کو اپنی زمین زندہ رکھنے کی اجازت دے دے۔ یا اللہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، یا اللہ جو آگے انجام ہونا وہ دونوں بھی یہاں بھی ہم دیکھیں کہ یہاں پاکستانی جو ہے نا اس پاکستان میں ان کو سزائیں ضرور جو ہے ملنی چاہیے، اور یہ اسلام میں قرآن اور اسلام کا یہی فیصلہ ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور گردن کے بدلے گردن۔ اور جب تک آپ دیکھتے تھے جو ہے نا کہ ایک دفعہ ہمارے شاہ فیصل شیخ صاحب جو تھے وہ امریکہ گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا قانون بڑا اسلامی ظالم ہے کہ آپ گردن کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں چور کے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں کہ ایک سال میں کتنے لاکھ چوریاں اور کتنے لاکھ امریکہ میں قتل ہوئے، تو دونوں کی تعداد علاقوں میں تھی، اور جن دنوں یہ واقعہ اس دنوں میں ایک سال میں 15 چوریاں ہوئی تھی اور سعودیہ میں 7 قتل ہوئے تھے۔ تو یہ اسلام ہی ہے، جب یہ اللہ نے کہہ دیا اسلام دین حق ہے تو یہی دین حق ہے، اور اسی پہ چل کے جو ہے سب جو ہے مسئلہ کا حل ہوگا۔ تو ہم ان بچوں کے جو ہے والدین کے لیے بھی صبر جمیل کا جو ہے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کی بچوں کی جو ہے نا شہادت کام آئی ہے کہ آج وہ لوگ جو سوچ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ سب انشاءاللہ ناکام ہو چکے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی وہ ناکام ہی رہیں گے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب النار۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کو اگر تو نے اعلیٰ سلسل کا قلعہ بنایا ہے، یا اللہ یہ میں نے جتنی بھی دنیا دیکھی ہے سعودیہ کے بعد مجھے اپنا وطن سب سے پیارا لگتا ہے۔ جنت میں جتنی بھی تو نے نعمتیں جو ہے بنوائی ہیں قرآن پاک میں، مجھے پاکستان کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ میں پاکستان کا چپا چپا گھوموں، مجھے دنیا میں سب سے نیک اور اچھے لوگ اسی پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ جتنا قرآن پاک یہاں دل و جان سے پڑھا جاتا ہے، رات کی تنہائیوں میں جتنا لوگ تیرے ڈر سے یہ پاکستان میں روتے، میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں روتے جنہوں نے ایسے لوگ دیکھے۔ یا اللہ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ جہاں ایک طرف اس پاکستان میں دنیا کے سب سے عظیم نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، یا اللہ اس ملک میں جو ہے سب سے ظالم اور کچھ لوگ گندے بھی ہیں، یا اللہ ہم کو ظالم اور گندے لوگوں کے ظلم سے محفوظ فرمانا۔ یہ سب تمہارا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی